السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ عبد الطیف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج اے ٹی ایم کارڈ کے بارے میں جو کہ ہم سعودی عرب میں یوز کرتے ہیں۔ بہت سے دوست جو ہیں وہ شاپنگ کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ شاپنگ کرنی ہے ہم نے، کیا ہمارا ڈیبٹ کارڈ کام کرے گا، کیا ہمارا اے ٹی ایم والا کارڈ کام کرے گا۔ تو دوستو یہ خوشخبری میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جی ہاں، آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے، جو آپ کا یہاں پر کارڈ ہے اہلی، راجی، جزیرہ یا کسی بھی بینک کا آپ کا ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دیر تک کہ کچھ دنوں تک جو ہے آپ کا وہ انٹرنیشنل آپ جو ہے اس کو یوز کر سکیں گے، کوئی بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کا کوئک پے اور جو راجی سے جو کارڈ بن رہے ہیں یا بلد بینک سے بنتے ہیں وہ کارڈ آپ کے وہاں پر قابل استعمال نہیں ہوں گے۔ جو آپ بینک سے بنوائیں گے، یہ جو آپ بنواتے ہیں کوئک پے والے، یہ آپ کے ہوتے ہیں انٹرنیشنل، یعنی کہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ اجنبیوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ الگ سے کارڈ ہیں، لیکن جو بینک سے، خاص بینک سے جا کے بنواتے ہیں مین برانچ سے، جیسے الاہلی کا ہے، اس کے آپ بینک سے جا کے بنوائیں اور اے ٹی ایم پر یوز کریں گے وہ والا۔ اور بینکر راجی جو آپ پیسے بھیجنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ نہیں، دوسرا جو بینکر راجی ہے جس میں آپ پیسے رکھ بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں، لوکلی یوز بھی کر سکتے ہیں، اس کارڈ کی بات کی جا رہی ہے، مدہ کارڈ کی، MADA مدہ کارڈ جو ہے اس کی یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو دوستو آپ کو نیوز میں دکھا دیتا ہوں، آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی۔ ریاض سامان تمام بینکوں کے اے ٹی ایم کارڈ مدہ، دیکھا آپ نے لکھا ہوا یہاں پر، مدہ کو ملکی اور بین الاقوامی طور پر انٹرنیٹ سے خریداری کی اجازت دے دی ہے۔ مملکت میں کام کرنے والے تمام بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صارفین کو سہولت دیں کہ مدہ اے ٹی ایم کارڈ کو کریڈٹ کارڈ کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکے۔ سبق نیوز نے سعودی مانیٹرنگ اتھارٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ساما نے مقررہ قواعد کے مطابق بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ 1 اپریل سے، یہ دیکھیں 1 اپریل سے آپ کا یہ شروع ہو جائے گا، اب یہ مارچ جا رہا ہے، آج 24 ہے، اور 1 اپریل سے انہوں نے کہا ہے کہ 1 اپریل سے تمام مدہ کارڈ کو وسعت دے کر انہیں انٹرنیٹ سے خریداری کے لیے فعال بنائیں۔ مطلب کہ آپ کچھ بھی اس میں بائی کر سکتے ہیں، کچھ بھی خرید سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی آن لائن ویب سائٹ ہو، یا چاہے آپ بالفرض کنسول اکاؤنٹ خریدنا چاہیں، گوگل کی کوئی پروڈکٹ ہو اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ساما کی جانب سے بینکوں کو چند ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، جن میں صارفین کے حقوق کا خیال رکھنے کی خصوصی ہدایت شامل ہیں۔ بینکوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آن لائن شاپنگ کے اداروں سے رابطہ کر کے انہیں مدہ کارڈ کے بارے میں تحریری طور پر مطلع کریں تاکہ صارفین آن لائن خریداری کر سکیں اور کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آن لائن خریداری کے لیے کارڈ ہولڈر کی خریداری کی حد متعین کرنا بینک کی ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں موجود رقم اور اس کے آمدن کے حساب سے خریداری کی حد متعین کریں کہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے اور جو آپ کا لین دین ہوگا، کہ مطلب آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مہینے کی کتنی بنتی ہے، بینک جو ہے اس کا آپ کا متعین کر دے گا، آپ کی ایک حد مقرر کر دے گا کہ آپ بالفرض ایک مہینے میں 1000، 2000، 5000 کتنے کی شاپنگ آپ کر سکتے ہیں۔ مقررہ حد سے زیادہ خریداری کو خودکار طریقے سے مسترد کیا جائے گا، مطلب کہ آٹومیٹکلی اس کو لگا دیں گے کہ جب بھی آپ اس سے زیادہ کی خریدنے کی کوشش کریں گے، شاپنگ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو وہ ریجیکٹ کر دے گا، آپ کی پیمنٹ کینسل ہو جائے گی۔ بینکوں کے ذمہ ہوگا کہ وہ ہر خریداری کی اطلاع بذریعہ SMS صارفین کو ارسال کریں تاکہ وہ اس سے آگاہ رہیں کہ انہوں نے کیا شاپنگ کی ہے، کیا نہیں کی، آیا کہ ان کے کارڈ کا مس یوز تو نہیں ہو رہا۔ ساما نے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آن لائن خریداری کے لیے اپنے صارفین کو اشتہاری مہم کے ذریعے بھی آگاہ کریں، یعنی کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے ان کو میسج وغیرہ، SMS وغیرہ بھیجیں ان کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ کارڈ جو ہے مدہ کے جو ہیں، جو آپ کے کارڈ بنتے ہیں ان پر جو ہے ہم انٹرنیشنل یوزج جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے دوستو، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود جو ہے آن لائن شاپنگ وغیرہ کرتا ہوں، بین گڈ، علی ایکسپریس، علی بابا، سوق.com اور تقریباً ایسی کئی ویب سائٹیں ہیں جہاں سے میں شاپنگ کرتا ہوں، کافی چیزیں آن لائن میں بائی کرتا ہوں، ڈائگنوسس کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر پارٹس ہیں، موبائل پارٹس، موبائل کی مطلب بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں گوگل کنسول اکاؤنٹ بائی کرتا ہوں، اس میں مجھے گوگل کی پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ بائی کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں ایڈ ورڈ میں جب میں نے اپنی ویڈیوز وغیرہ یا اپنی بالفرض میں نے اپلیکیشن جو اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر مجھے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو میں نے پاکستان سے پہلے بنوایا ہوا تھا اور ایک میں نے بینک الجزیرہ کا بنایا تھا، تو میرے پاس اہلی کا بھی ہے، لیکن یہ کہ میں نے ابھی یہ جو انہوں نے خبر دی یہ تو بہت اچھی ہے، ابھی ہر بھائی کے پاس کوئی بھی جا کے کارڈ بنوا سکتا ہے، سمپل جو ہے ڈیبٹ کارڈ آپ نے بنوانا ہے اور وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کا کام کرے گا اور پوری دنیا میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈالروں میں جیسے بھی آپ اس میں پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں، ڈال بھی سکتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ آپ کا سیم ڈیبٹ کارڈ جو ہے آپ پے پال میں بھی اس کو رجسٹر کر سکیں گے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی 1 اپریل سے یہ کام شروع ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کارڈ سے شاپنگ کر کے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا پے پال بنانا بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم سعودی عرب میں رہ کے اس کارڈ سے پے پال کیسے بنائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں
اور شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.